بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1999 کے بعد کل صبح 11 بجے ہم کے سی آر پرانے ٹریک پر ابھی 42 کلومیٹر پپری سے لے کے سٹی اسٹیشن تک چلانے جا رہے ہیں، اور یہ ساری کوچز ہم نے راول پنڈی کیریج فیکٹری میں بنائی ہیں، اور قوم یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اس 2.5 سال کے دور میں کوئی چیز امپورٹ نہیں کی۔ ہم نے کئی ٹینڈر لگائے لیکن وہ سنگل ٹینڈر آئے، اور ہم نے سابقہ حکومتوں کی طرح پیپرا رول کے تحت کسی سنگل ٹینڈر کو اپروو نہیں کیا۔ اس لیے جو کچھ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں، یہیں پہ بنا رہے ہیں۔ اگلا مرحلہ کراچی سٹی سے اورنگی تک ہے، یہ 14 کلومیٹر ہے، اور مرحلہ وار انشاءاللہ سال 1.5 سال میں یا میکسیمم 2 سال میں ایک تاریخی کے سی آر کراچی کے لوگوں کو دیں گے۔ عمران خان کے دور میں کے سی آر انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگی، اور لوگوں کو اورنج لائن کی سے بہتر سہولتیں ہم پرووائڈ کریں گے۔ یہ 15 کوچز سے کل میں صبح 11 بجے سٹی اسٹیشن سے اس کا افتتاح کروں گا انشاءاللہ، اور 40 کوچز ہم بنا رہے ہیں کہ دن میں یہ 4 دفعہ اپ اور 4 دفعہ ڈاؤن، یعنی 8 پھیرے یہ لگا سکیں گے۔ سندھ حکومت نے 44 کلومیٹر پر انڈر پاسز اور پل بنائے گی تاکہ کراچی شہر کی ٹریفک متاثر نہ ہو اور کراسنگ جو ہے اس میں انوالو نہ ہو، اور ہمارا پورا تعاون سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ پھر ہم بی او ٹی بیسس پر ماڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ایک جدید اربن ٹرانسپورٹ چلائیں گے۔ یہ جدید اربن ٹرانسپورٹ الیکٹرک ہوگی، فینسڈ ہوگی، اور 80 کلومیٹر کی رفتار سے چلا کرے گی۔ ابھی یہ ٹرائل چل رہا ہے، اور یہ جو ہم 42 کلومیٹر صبح سے چلا رہے ہیں، یہ پپری سے لے کے کراچی سٹی تک 2 پھیرے ابھی لگائیں گے تاکہ بہتر صورتحال لوگوں کی بھی گنجائش دیکھ لیں کہ لوگوں کا اس پر رسپانس کیا ہے۔ ہم نے 8 مہینوں میں یہ 43 کلومیٹر کا ٹریک بنایا، 14 کلومیٹر ٹریک نیا بحال کیا ہے، اور یہ سارا کچھ ریلوے نے اپنے طور پر یہ سارے کام کیے ہیں، جو کہ ریلوے کے افسران اور مزدور اور سارے اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں مختصر بات کرتا ہوں سیاسی طور پر۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق فرما لیا کریں۔ شبر زیدی کا کل جو انہوں نے الزام لگایا وہ اتنا بھونڈا مدارانہ اور غیر شائستہ اور غیر اخلاقی ہے کہ آج تمام پاکستان کے فرنٹ پیج پہ شبر زیدی نے یہ بات کی ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود نہیں، اور یہ جھوٹ پر مبنی ایک الزام ہے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں اتنا شفاف الیکشن جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے وہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں وزیر ہوں عمران خان کا، میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جتنا بڑا پن میں نے گلگت بلتستان کے الیکشن میں دیکھا ہے کہ ایک جلسے سے لوگ دوسرے جلسے میں جاتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ایک جلسے میں مخالفوں کی کیپ پہنے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، یہاں کوئی کسی کے دفتر سے آگے سے گزر کے تو بتایا جی، لوگ ڈانگ سوٹا کر دیتے ہیں۔ پنجاب میں کسی مخالف کے دفتر کے آگے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں نہ صرف لوگوں نے پارٹیسپیشن کی، اور ایک سیاسی طور پر 23 کی 23 سیٹوں میں کسی جگہ جتنے ووٹ پول ہوئے ڈبوں سے اتنے ووٹ ہی نکلے۔ یہ نہیں ہوا کہ یہاں کی طرح کے ووٹیں جناب علی ڈالی گئی ہیں 800 یا 1000 اور نکلے وہاں 1200۔ 2 ووٹوں پہ اور 1 ووٹوں پہ امیدوار جیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جمہوریت جیتی ہے، جمہوریت کو فتح ہوئی ہے، اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے۔ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، جانثار لوگ ہیں، اور پاکستان کے پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں، اور وہاں پر جا کر بھی ہم نے پوری کوشش کی۔ اگر آپ میں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی
تو آپ الیکشن سے پہلے اتحاد کر لیتے آپس میں، الیکشن بڑے مختلف ہو جاتے. اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن سے پہلے اتحاد کرتی، ابھی آپ کر لیں آزاد کشمیر میں، اگلے سال الیکشن ہے اور پی ٹی آئی اس کی تیاری میں ہے. اگلے سال آپ آزاد کشمیر میں رونا روئیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت فارم ہو گئی ہے. اگر آپ لوگ سیاسی اگر آپ اندر سے ایک ہیں، اگر آپ کا بیانیہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا بیانیہ ایک نہیں، آپ نے اپنے اپنے نشان پر الیکشن لڑا اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے لڑا. اور حفیظ الرحمان جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے چیف منسٹر تھے، جو بیان ٹی وی پہ رات میں نے ان کا سنا ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ کا پیسہ، ٹھیک کہا یا غلط کہا مجھے نہیں معلوم، یہ اس کی گور گردن پہ، انہوں نے کہا سارا گلگت بلتستان پہ لگایا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم سے دھوکہ کیا نون لیگ کا وہ پریزیڈنٹ ہے، اس نے الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا ہے. اور اگر آپ سچ پوچھیں تو یہاں گلگت بلتستان میں ان کے ٹاپ لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. ہمارے ہاں گنڈا پور صاحب نے ایک سیکنڈ لیڈرشپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور 25-26 تاریخ تک گلگت بلتستان میں اسپیکر کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی 2/3 حکومت ہوگی. پی ٹی آئی کی اسی ماہ کے آخری دنوں میں 2/3 اکثریت کی حکومت ہوگی. پھر یہ اور چیخیں اور چلائیں گے. اور پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا الیکشن فیئر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو گلگت بلتستان کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جون سا ڈبہ یہ کھلوانا چاہتا ہے کھلوا لیں. پاکستان میں تو ایسے نہیں ہوتا جی، اگلے دن تو نہیں کھولتا کوئی ڈبہ. انہوں نے کہا جس حلقے میں آپ کہیں ہم ڈبہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جس میں اگر کوئی حلقہ کھولنا چاہتا ہو تو میں تیار ہوں. باقی پی ڈی ایم نے رات فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کی، ان کی صحت کی ان کو کوئی فکر نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں. یہ لوگوں کے بچوں کو کووڈ-19 سے نہیں بچانا چاہتے، یہ قوم کو کووڈ-19 سے نہیں بچانا چاہتے. ان کا اپنا بچہ روئے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور اگر پڑوسی کا بچہ اور سپورٹر کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے. یہ لوگوں نے اب خود فیصلہ کرنا ہے. اور مجھے خوف ہے کہ اگر اگلے مہینے تک، دسمبر تک، 30 دسمبر تک یہ کووڈ-19 زیادہ پھیل گیا تو یہ صرف اپوزیشن کا مسئلہ نہیں، حکومت کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اور میں نے کیبنٹ میں کل پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سارے ملک میں مفت ماسک بانٹے جائیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 100-200 روپے کا ماسک نہیں لے سکتے. سو میں نے کل کیبنٹ میں یہ تجویز دی ہے، جو کہ پرائم منسٹر نے بڑی مثبت طریقے سے ایکسیپٹ کی ہے، کہ اس پہ کام کیا جائے کہ ساری قوم کو حکومت ماسک مفت فراہم کرے اور کووڈ-19 پر احتیاط برتی جائے. اب کسی کے سوال ہیں تو میں لینے کے لیے. سر ابھی آپ نے کہا کہ AJK میں بھی ہماری اگلے سال حکومت ہوگی، اسی بات پہ تو پریس کانفرنس کل کیا پیپلز پارٹی نے، انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ شیخ صاحب کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے. آپ کے میں تبصرے دیکھتا ہوں، میں نے کہا تھا 2 سیٹیں ہوں گی، نون کی قدرتاً ہی 2 ہو گئی، اور پیپلز پارٹی تو میں نے 5 کہا تھا وہ 3 ہو گئیں. اور میں اس علاقے کو سمجھتا ہوں. پچھلی الیکشن کمپین میں نے ساری چلائی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن اس دفعہ میں وزیر تھا، میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا. اگر جاتا تو پھر بہت ہی طوفان کھڑا، اگر میں کمپین میں جاتا تو پھر تو بہت طوفان کھڑا ہو جاتا کہ سارا کام ہی میں نے خراب کیا ہے. جی جی. ویری گڈ کوشچن. دوسرا یہ کہ میں نے گزشتہ روز مریم نواز سے یہ حفیظ الرحمان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منع کر دیا ہے گلگت بلتستان کے تمام نمائندوں کو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نچلی جو پارٹی کی چھوٹی لیڈرشپ ہے ان کو خاموش کروا رہی ہے؟ دیکھیں، سیاست اپنا رستہ خود بناتی ہے. بالآخر سیاست دان کو سیاسی لوگوں سے ہی بات چیت کرنے پڑتی ہے.
بند گلی میں داخل ہونا کوئی عقل مندی نہیں، اس کے نتیجے خوفناک اور خطرناک بھی نکل سکتے ہیں. اور ایک ایسا دنیا میں فضا بن گئی ہے، ایک ایسا سیاسی ماحول بن گیا ہے کہ ہارنے والا مان ہی نہیں رہا. دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں ہارنے والی پارٹی شکست کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے دنیا میں جمہوریت کا نظام خطرناک مراحل میں داخل ہے. اور جتنے فیئر الیکشن اگر گلگت بلتستان کے قبول نہیں ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے. اور دنیا میں جہاں جہاں جمہوری الیکشن ہو رہے ہیں ہارنے والا اس کو تسلیم نہیں کر رہا، جو کہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے. اگر آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں چریا یارڈ ہے، ڈرگ روڈ ہے، ڈرگ کالونی ہے، ایئرپورٹ روڈ ہے، ملیر ہے، منیر ہالٹ ہے، لانڈی ہے، جمعہ گوٹ ہے، بن قاسم ہے، بدل نالہ ہے اور پیری ہے. یہ 12 اسٹیشن ہیں جس پر اس کے ابھی سٹاپیج دے رہے ہیں. جی کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے، تو حکومت سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے لیے کچھ خطرہ ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تو فوج کے خلاف ہے نام لے کے، اور جتنی خدمت نواز شریف کے بیانیے اور مریم کے بیانیے نے عمران خان کی ہے کہ ساری فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا جو باہر بیٹھ کر بھی ملک دشمن اور وہ لوگ جو ملک کو اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ملک دشمن کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 2 قوتیں ہیں، ایک ملک کی سرحدوں سے چھیڑ نہیں سکتے، وہ ملک کے اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. اس انتشار کو پھیلانے والے جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کے مخالفین کی خدمت کر رہے ہیں. اور اگر ان میں سیاسی فہم، عقل، دور اندیشی، کوئی ان میں سیاسی عقل ہوتی، اس سے بڑا بے وقوفانہ بیان کوئی نہیں ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان فوج کا ایک تقریر میں اس کے کمانڈر کا 11 دفعہ نام لے کر کس کو میسج دینا چاہتے ہیں. اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتری ہے بھی انہی کی ہے. اور جب سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اور غیر سیاسی لوگوں کی بات چیت کو وہ زیادہ اہمیت اور وزن دیتے ہیں تو پھر تو یہ بھی نواز شریف کے بیانیہ کی نفی ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو KCR کا کام جو ہے یہ 100% مکمل ہو چکا ہے؟ کیونکہ بعض میڈیا پہ باتیں کوئی مکمل نہیں ہوا ابھی. سارے اسٹیشن اورنگی کے ویسے ہی ہیں. یہ معمولی کام نہیں ہے. یہ پورا KCR یہ ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے، ورنہ شاید یہ نہ ہو سکتا. جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اس پر قومی مفاد میں فیصلے دیے ہیں اس سے یہ ہونے جا رہا ہے. یہ 1.5 سال سے پہلے مکمل نہیں ہوگا. میڈیا میں آ رہا ہے کہ شاید کل مکمل ہونے جا رہا ہے. بابا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. سیکنڈ پارٹ آف مائی کوسچن سر، یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت ورسز اپوزیشن کا جو آپس میں مناظرہ ہے یہ کب تک چلے گی؟ کیونکہ عوام تو اوکے شارٹ سوال کریں نا، شارٹ جواب، کیونکہ میں ہوں ہی SSS، شارٹ سویٹ اور سمارٹ. میں اپنی لیڈری شروع دن سے SSS ہوں، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ. حضور یہ ابھی جنوری تک، دسمبر تک جلسے کر رہے ہیں، بڑے شوق سے کر لیں. اور یہ دسمبر جنوری میں کرونا کی صورت حال بھی پتہ کر لگ جائے گی. اللہ کرے نبی کے صدقے میں یہ کنٹرول رہے اور یہ جلسے کرتے رہیں. مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے. پرائم منسٹر نے الیکٹرانک ووٹنگ اور ہاتھ اٹھا کے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بندے 64 ہوتے ہیں جی، اس کمرے میں جاتے ہیں تو 15 بندے کم ہو جاتے ہیں. دنیا میں ایسا دلچسپ الیکشن کہیں نہیں ہوا کہ ایک دیوار حائل ہے، کسی نے اپنی پارٹی کے ممبر کو نہیں نکالا جی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ 65 میں سے 50 ووٹ رہ گئے 64 میں. کسی پارٹی نے شوکاز نوٹس بھی نہیں دیا. سب پارٹیوں کو پتا کہ کس پارٹی کے ممبر نے ووٹ، میں دعوے سے کہتا ہوں سب پارٹیوں کو پتا ہے کہ کس ممبر نے ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ زور والے ممبر ہیں. اور چھوٹے صوبوں میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے عمران خان نے ہاتھ اٹھا کے ووٹ ڈالنے کا اور الیکٹرانک ووٹنگ کا فیصلہ کیا. سر یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے اعلامیے میں اب کہا گیا کہ مساق پاکستان بنایا جائے گا، وہ کس کے خلاف نعرے؟ جب وہ مساق جمہوریت بنا رہے تھے اس وقت بے نظیر شہید صاحبہ جو ہے وہ مشرف سے مل رہی تھیں اور میں قوم کو بتا رہا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے، آج فائنل ہے، آج کوارٹر فائنل ہے. اگر قوم کی یادداشت زندہ ہے
تو میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ بے نظیر شہید جو ہیں وہ صدر مشرف سے مذاکرات کر رہی ہیں. مذاکرات کے دروازے سیاستدان کبھی بند نہیں کرتے. عوام میں یہ جو مرضی کہتے رہیں. خود مریم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے ہیں, میرے ساتھ ابھی رابطہ نہیں کیا کسی نے. کیا کے جی بی رابطے نہیں کرتی؟ کیا M16 رابطے نہیں کرتی؟ کیا CIA پر؟ کیا امریکہ میں ایک حکومت ہے, پینٹاگون ہے, CIA ہے, کانگریس ہے, پریزیڈنٹ ہے, تھنک ٹینک ہیں, ہر ایک کا اپنا اسیس ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. رابطے رکھنے اپنے لوگوں سے کوئی بری بات نہیں. لاسٹ 3 کویسچن. جی بیٹے. سر FIA سے برطرف سجاد باجوہ نے جو الزامات عائد کیے ہیں وزیر اعظم پر, شہزاد اکبر پر, کیا سمجھتے ہیں کوئی مافیا تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ مجھے نہیں معلوم, پاکستان میں مافیا بھی بدنام ہو گیا ہے. اتنا کچھ یہاں ہو رہا ہے کہ مافیا بھی جو ہے نا وہ چھوٹا لفظ رہ گیا, اب کوئی نیا لفظ ڈھونڈنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان میں آف کورس دیکھیں دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, اور وہ فیس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, لوگ کیس کی بات کرتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ 50 روپے. تھینک یو فار آسکنگ دس گڈ کویسچن. آپ نے کر لیا, کوئی اور لاسٹ کویسچن ہے؟ جی. گزشتہ روز PDM کا اجلاس ہوا, مولانا فضل الرحمان سے یہی جو شو آف ہینڈز کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا ہم عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حضور مولانا فضل الرحمان صاحب, پاکستان کی اور اپوزیشن کی بہتری اسی میں ہے کہ عمران خان سمیت سب لوگوں سے بات کی جائے. اگر آپ سٹنگ پرائم منسٹر سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا نواز شریف کا بیانیہ تو دفن ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں ہم دوسرے لوگوں سے بات کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ سارا کام دوسرے لوگوں نے خراب. ایک طرف ہو نا, یا ہاتھ آسمان پہ لگائیں یا پاؤں زمین پہ لگائیں. لاسٹ کویسچن. مجھے نہیں پتا بھائی اس کا, مجھے نہیں. میں بھی یہاں پہ ہوں, قابل احترام خواجہ صاحب بھی یہاں پہ ہیں, کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. ممبر دیکھیں, ممبر کہنا آسان ہے, 3 سال ہو گیا, 4 سال لوگ کمپین شروع کر دیتے ہیں. جنازے کیوں بڑے ہوتے ہیں 4 سال میں؟ اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. لاسٹ زائد. اوکے. اور دیکھیں جی, چھوڑیں پرے, انہوں نے ووٹ نے, میں GB سے متاثر ہوا ہوں. کاش پنجاب میں بھی GB جیسے الیکشن ہو, کاش پنجاب میں بھی لوگوں میں اتنا کوشن ہو. میں نے خود ٹی وی پہ پیپلز پارٹی کے جلسے میں نون کی ٹوپیاں پہنے ہوئے لوگ دیکھا ہے, اور تحریک انصاف کے جلسے میں میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹوپیاں پہنے ہوئے دیکھا ہے. یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. پنجاب میں تو یہاں نہیں ہو سکتا ایسا. لوگ بلے اٹھا کے جیبوں میں رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کس وقت کون سا بلا لگانا ہے. لاسٹ پر اس کے بعد بیٹی. میں بچوں کی طرح ان کو یہی مشورہ دیتا, گو سلو, ویٹ اینڈ سی. اور اداروں سے ٹکرا کر انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کیا, کوئی خدمت نہیں کی. پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے, اور پیپلز پارٹی نے, آصف زرداری نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلے ہیں. وہ برکلے, ہارورڈ اور ایسک اور سیسک سے اس نے ساری استادیاں پڑھی ہوئی ہیں, اور یہ خام خواہ اپنی ایفرٹس کو ضائع کر رہے ہیں. پاکستان میں نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے فوج کے خلاف بیانیہ دے کے عمران خان کی خدمت کی ہے. صرف عقل کی بات ہے. عقل ایک دیوار کے سامنے ہے کہ گھڑی نظر آ رہی ہے, ایک دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے. جس کے پاس دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ لیڈر ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ نااہل ہیں, نالائق ہیں, آپ نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, اپنی سیاست کو دفن کیا ہے, اور عمران خان کی سیاست کو 5 سال کے لیے آپ مکمل کروائیں گے.